مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے، ایک انسان کا بدن ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ بدن کو جس طرح غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ انبیاء، ائمہ، ہادیان برحق یہ ہماری روحوں کے معالج بن کے آئے۔ روح کی زندگی کے لیے موعظہ بڑا ضروری ہے۔ بیان کیا آپ نے، میں نے کیا عرض کیا؟ روح کی حیات، روح کی زندگی وہ واعظ ہے، نصیحت ہے، موعظہ ہے۔ قرآن مجید کتاب موعظہ ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واعظ کرنے والی ہے، پھر رسول اللہ واعظ تھے، پھر پیغمبر گرامی اسلام کے بعد 12 کے 12 امام وہ واعظ تھے۔ واعظ اور نصیحت روح کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اندازہ کرنا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے امام حسن علیہ السلام کے نام، اس میں مولا کی وصیت کا جملہ یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھو علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ یہ موعظہ، یہ واعظ و نصیحت، یہ دلوں کی حیات کا سبب ہے، دل زندہ ہوتے ہیں۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ نہ کوئی واعظ کرنے والا ہے، نہ کوئی واعظ سننے والا ہے۔ اور اگلی بڑی جو تکلیف دہ صورتحال ہے وہ یہ ہے، معاف کرنا سارے احباب، واعظ کی مجلس کو ہم ناکام مجلس سمجھتے ہیں۔ وہ مجلس کامیاب خشک مجلس کہتے ہیں، ناکام مجلس کہتے ہیں جو واعظ والی مجلس ہو۔ اچھا، یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا، رسول اللہ کی ذات کے بعد مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خطیب ہے؟ اسی نہج البلاغہ میں آقا کا جملہ ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّا لَعُمَرَاءُ الْقَلَامِ، مولا علی فرماتے ہیں سلطنت سخن کے حکمران ہم ہیں، سلطنت سخن کے فرما روا ہم ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں جو خطبہ پڑھا تھا، اس کا ایک جملہ یہ تھا نا، ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے شام والو 6 چیزیں اللہ نے ہمارے گھرانے کو ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی۔ اعطینا العلم والحلم والفصاحت والشجاعت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ امام سجاد نے جو 6 چیزیں بیان فرمائی ان میں ایک چیز یہ تھی، فرمایا کہ شام والو اللہ نے فصاحت و بلاغت ہم آل محمد کو عطا کی۔ آج کل تو لائیو مجالس چل رہی ہیں، میں پنڈی بھٹیاں سے چلا تو لائیو دیکھتا ہے کہ کون کون پڑھ گیا اور کون کون پڑھ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ کاش یہ ٹیکنالوجی مولا علی کے زمانے میں بھی ہوتی، ہاں جی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ سہولت ہوتی، ان کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی، ہاں جی، ایمان سے مزہ نہ آ جاتا، یہاں لائیو خطبہ غدیر دیکھا جا رہا ہوتا۔ جی ابھی سائنسدان ویسے اس پر کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی آواز جو بھی انسان بولتا ہے نا وہ فضا میں محفوظ ہے، آوازیں محفوظ ہیں، تشخیص نہیں ہو رہی کہ یہ کس بندے کی آواز ہے۔ جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے، انشاءاللہ دور نہیں ہے وہ وقت آ جائے گا کہ پتہ چل جائے گا یہ خطبہ غدیر پڑھا جا رہا ہے، یہ خطبہ حجت الوداع پڑھا جا رہا ہے، یہ فلاں پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ غور کریں۔ پھر بھائی اس زمانے میں چلو یہ سہولت نہیں تھی،
لیکن آج آپ کو یاد ہے، میں ابھی شاہ جی سے بتا رہا تھا کہ یوٹیوب پہ نا میں وہ سرچ کر رہا تھا نیٹ پہ، تو جو پرانے ذاکرین ہیں ان کی وہ ایک آدھ آڈیو پڑی ہوئی ہے. ایک مولانا اسماعیل صاحب کی، خدا ان کے درجات بلند کرے، ایک ان کی تقریر بھی پڑھی ہوئی ہے. ایک احمد بخش بھٹی ذاکر اہل بیت کی بھی مجلس پڑھی ہوئی ہے. میں وہی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یار پرانے ذاکرین بھی خدا کی قسم بیٹا اچھے تھے، ان کی آپ مجلس سن لیجیے، نیٹ پہ پڑھی ہے، لکھیں گے نا تو آ جائے گا. ویڈیو نہیں آڈیو ہے. پہلے ذکر خدا، پھر ذکر مصطفیٰ، پھر ذکر مولا علی، ہاں اس ترتیب کے ساتھ وہ چلتے تھے. یار مولا علی علیہ السلام کی مجالس آڈیو ویڈیو کی صورت میں تو ہم تک نہیں پہنچی، لیکن کتابی صورت میں تو پہنچی. اور میرے بھائیو، یہ جو نہج البلاغہ کے مولا کے خطبات ہیں، یہ مولا علی کی مجلسیں ہیں. بولو یار، آج آپ کو پتہ چل جائے ایران میں، عراق میں، لبنان میں، کہیں کسی شہر میں ایک مجلس مولا علی کی ویڈیو دستیاب ہوئی ہے، کائنات کا ہر شیعہ، ہر مومن، ہر محب امیر المؤمنین علیہ السلام ضرور خواہش کرے گا کہ اس کی ایک کاپی حاصل کرے. بولو نا، آپ کی تمنا نہیں ہوگی کہ ایک ویڈیو مولا علی کی مجلس کی ایک سی ڈی ہمارے گھر میں بھی ہو؟ تو سی ڈی کی صورت میں تو چلو مجلس نہ پہنچی، کتاب کی صورت میں تو پہنچی. یہ مولا علی کے جو خطبے ہیں نا میرا بھائی نہج البلاغہ میں، یہ مولا علی علیہ السلام کی مجلسیں ہیں. آپ مومن و ایمان سے بتاؤ کیا عشق ہے تمہارا مولا علی سے، سکے نعرے ہی مار دے ہو. کتنے لوگ ہیں تم میں جنہوں نے مولا علی کی وہ مجلسیں پڑھی ہیں؟ ہم چپ کر گئے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی وہ مجلسیں پڑھنے کی تکلیف کی ہے کہ چلو ہم اس زمانے میں تو نہیں تھے، آڈیو ویڈیو کی صورت میں نہیں تھی، کتابی شکل میں مولا کی مجلسیں محفوظ ہو گئیں. مومن ہونے کی حیثیت سے، مولا علی کا شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق نہیں بنتا کہ اپنے آقا مولا کی ان مجلسوں کو ذرا پڑھیں؟ بولو، پڑھنا چاہیے نا. مولا علی کو مجلسیں پڑھنی چاہیے. اس پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوگا. مولا امیر المومنین کی مجلسیں خدا کی قسم علوم کے دریا ہیں جو مولا علی نے بہائے ہیں. اور پھر یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہماری مجلسوں کا رنگ کیا ہو گیا اور مولا علی کیسی مجلسیں پڑھتے تھے. کوئی ایک خطبہ بھی مولا علی کا مجھے دکھا دینا، کوئی مولا علی کی ایک مجلس بھی دکھا دینا جس میں مولا امیر المومنین نے واعظ نہ کیا و نصیحت نہ فرمائی. تو پیغمبر کی مجالس، ائمہ کی مجالس وہ موعظہ سے، نصیحت سے پر ہوتی تھی. اور اصحاب ائمہ بھی، مولا علی کے اصحاب بھی، رسول اللہ کے اصحاب بھی پیغمبر سے، آل پیغمبر سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ آقا مجھے واعظ فرمائے، مجھے نصیحت فرمائے. آج وہ نصیحت ہماری مجالس سے ختم ہو گئی. ہر بندہ وہاں نے نمبر ٹنگن دی کوشش ہے، میری مجلس ہٹ ہو جائے اور میری مجلس ہٹ ہو جائے. اور یہ جلسہ ختم ہوگا نا، میں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں. ہاں جی، مجلس کے بعد ذاکرین اپنے جتنے آپ سننے والے ہیں، ہاں جی، سب نے پھر تبصرہ بھی کرنا ہے. ہاں جی، آج مصائب کون لے گیا تھے، آج فضائل کون لے گیا. ذرا مولا امیر المومنین کے وہ خطبات پڑھیے گا، کم از کم یہ اندازہ ہو کہ مولا علی علیہ السلام کیسی مجلس پڑھتے تھے. آج نہ مولا علی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی مجلس آپ کو سنانے لگا. ہمارے ایک یہ مجلس واعظ ہے. ہمارے ایک شیرازی صاحب تھے میاں چنوں کے، ان کا ایک انداز بڑا خوبصورت تھا. وہ جب بھی کسی معصوم کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے نا تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہاں جی ہندلانہ والو، آج مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام ملے ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا. تو امام کی حدیث اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ آج میری گویا امام سے ملاقات ہوئی ہے اور امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا.
میرے بھائیو معجزہ اس قدر ضروری ہے کہ نبی کریم جیسی ہستی کبھی کبھی جبرائیل سے فرماتے یا جبرائیل اذنی، اے جبرائیل تو مجھے معجزہ کر۔ اب اگلی بات پتہ نہیں کسی کو ہضم ہو نہ ہو، لیکن بات میں سنانے لگا ہوں، کوشش کروں گا کہ ہضم بھی ہو جائے۔ امیر المومنین جیسی ہستی خطیب منبر سلونی، دو شخصیات کا نام آتا ہے، ایک جناب کمیل کا، ایک جناب صعصع بن سہان کا۔ مولا علی علیہ السلام اپنے ان دو پیارے صحابہ سے کبھی کبھی خواہش کرتے تھے، یا کمیل اعذنی، اے کمیل تو مجھے معجزہ کر، مجھے نصیحت کر۔ صعصع بن سہان سے کہتے تھے، صعصع تو خطبہ پڑھ، تقریر کر، معجزہ کر، علی بیٹھ کے تیری تقریر کو سنے۔ اچھا، اب جو سوال آپ کے ذہن میں وہ ہمارے ذہن میں بھی کہ یار وہ تو امام معصوم ہے، نبی پاک کی ذات کو، مولا علی علیہ السلام کی ذات کو معجزہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے؟ آیت اللہ اشتہاردی سے یہی سوال کیا گیا کہ روایات میں تو آتا ہے کہ مولا امیر المومنین اپنے اصحاب میں بعض سے کہتے تھے کہ تو بھی مجھے معجزہ کر، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ فرماتے تھے انسانی بدن کے جتنے اعضاء ہیں نا، اللہ پاک نے ہر عضو کی کوئی نہ کوئی عبادت قرار دی ہے۔ اگر نماز، ذکر، قرآن یہ زبان کے لیے عبادت ہے نا، تو معجزہ سننا کانوں کی عبادت ہے۔ یہ واعظ و نصیحت کی باتیں سننا یہ کانوں کی، قرآن معجزہ، کتاب معجزہ ہے نا، تو قرآن سننا کانوں کی عبادت نہیں؟ فرمایا یہ کانوں کی عبادت ہے۔ آل رسول اصل تو ہمیں دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زبان بھی عبادت میں مشغول رہے، تمہارے کان بھی عبادت میں مشغول رہے۔ اور اگلی بات سنو، نہج البلاغہ میں صفات متقین پر جو خطبہ مشتمل مولا میر کا، اس میں 40 کے قریب مومنین کی، متقین کی صفات مولا علی نے بیان فرمائی۔ ان میں ایک صفت پتہ کیا ہے؟ متقی کی ایک صفت جو مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائی، الذین اوقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم۔ مولا علی فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کان مفید علمی باتیں سننے کے لیے وقف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ متقی وہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کان وقف کر رکھے ہیں صرف مفید علم سننے کے لیے، علمی باتیں سننے کے لیے، معجزہ سننے کے لیے۔ تو خدا را معجزہ سے دور نہ ہوئیے، اپنے کانوں کو معجزہ کا آشنا بنائیے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا۔ ہوگی توجہ؟ میرے خیال میں جتنا میرا ٹائم یاد تھا تو میں پڑھ گیا ہوں۔ اب وہ معجزہ مولا کا سن، ایک چھوٹی سی مجلس مولا کی، فرمایا ستۃ اشیاء حسن ولکنہم من ستۃ احسن۔ آقا فرماتے ہیں 6 چیزیں اچھی ہیں، فی ذات ہی و فی نفس ہی، 6 چیزیں اچھی ہیں، لیکن جب ان 6 چیزوں کو 6 افراد انجام دیتے ہیں تو پھر وہ بہت اچھی ہے۔ 6 چیزیں اچھی ہیں لیکن جب 6 افراد ان کو انجام دیتے ہیں تو پہلی چیز فرمایا السخاء حسن وہو من الاغنیاء احسن۔ مولا فرماتے ہیں سخاوت اچھی چیز ہے لیکن کوئی پیسے والا سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے۔ صاحب ثروت، صاحب مال سخاوت کرے۔ اور مومنین یاد رکھنا، مومن کی، مولا علی کے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت سخیوں کا گھر ہے۔ اللہ نے بخیل پر جنت حرام کی ہے، بخیلوں کا گھر جنت نہیں، سخیوں کا گھر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سخاوت اتنا پسندیدہ امر ہے۔ سامعین گرامی قدر، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، روایت موجود ہے، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ وہ توحید پرست ہوتا نا حاتم طائی تو یقیناً جنت کے بلند درجے پہ ہوتا۔
وہ حاتم طائی سخی تھا، بڑا سخی تھا، لیکن چونکہ توحید پرست نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اب دو روایتیں، ایک روایت کہتی ہے کہ جہنم میں ہوگا لیکن جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوگا، دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا ہی نہیں، وہ مقام اعراف میں ہوگا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جسے مقام اعراف کہتے ہیں۔ اگر وہ توحید پرست بھی ہوتا، مسلمان بھی ہوتا تو یقیناً جنت میں ہوتا۔ میرے بھائیوں، سخاوت اتنی پسندیدہ صفت ہے خالق کی نگاہ میں کہ ایک صفت سخاوت بھی ایک مشرک اور کافر کو جہنم سے بچا لے۔ اب سنیے تو میرے بھائیوں، اب سنیے شیعہ سنی بھائیوں، اگر ایک صفت سخاوت ایک کافر اور مشرک کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے تو آل محمد کی محبت جہنم کے عذاب سے کیوں نہیں بچا؟ یہ تو سخاوت سے بھی بلند تر صفت۔ یا رسول اللہ، سخی ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین کام میں علی کو دنیا میں بہت پسند ہیں۔ پہلا کام ہی مولا فرماتے ہیں مہمان نوازی، اکرام الضیف۔ ایک دن نہیں ملتا جس دن آل محمد کے گھر پہ کوئی مہمان نہیں۔ دسترخوان مدینہ میں شہرت رکھتا تھا، رات کو چھت پہ آگ روشن کرواتے تھے تاکہ لوگ دور کا کوئی بھولا بھٹکا مسافر روشنی دیکھ کے آئے آل محمد کا مہمان بن۔ اور اگلی بات سنو شیعو، مہمان نوازی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الضیف ینزل برزقہ ویرتحل بذنوب اہل البیت، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کے دکھ بیماریاں لے کے چلا جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیے، سخی کا کھانا شفا ہوتا ہے، سخی کا کھانا شفا ہے، بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ لہذا سخاوت ہر کے لیے اچھی ہے، ہر کسی کے لیے اچھی ہے، لیکن صاحب مال صاحب ثروت سخی ہو تو بہت اچھا ہے۔ دوسری، الصبر حسن وهو من الفقراء احسن، مولا علی فرماتے صبر اچھی چیز ہے لیکن ایک فقیر اور تنگ دست انسان صبر کرے تو بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے اس کو صبر کرنا چاہیے، اپنی خودداری کا سودا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین گرامی، اس لیے مولا فرماتے ہیں اگر ایک فقیر صبر کرے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، میں تیزی سے گزر رہا ہوں ورنہ ہر بات ایک مجلس ہے۔ تیسری بات فرمایا الحیاء حسن وہو من النساء احسن، شرم و حیا اچھی چیز ہے لیکن عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ مرد کو بھی با حیا ہونا چاہیے لیکن ایک عورت مولا فرماتے ہیں اگر با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ یقین کریں اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنے مذہب عقیدے، کسی مذہب اور عقیدے میں عورت کو وہ عزت نہیں دی گئی جو اسلام نے عورت کو عزت عطا کی۔ اور عورت کی عزت حیا، مولا علی فرما رہے ہیں حیا عورت کا زیور حیا ہے۔ عورت کے لیے احکام مخصوص ہیں۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے، جامع مسجد میں جائے، پھر بڑی مسجد میں جائے، لیکن میں حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ شارع مقدس نے فرمایا مسجد المرأۃ بیتہا، عورت کے گھر کے متصل بھی اگر کوئی مسجد ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں عورت گھر میں نماز پڑھے مسجد والی نماز کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ، اور اسلام میں عورت کا حیا عورت کے لیے بہترین، اللہ پاک نے جو عزت عورت کو بخشی ہے، آپ یقین کریں عورت کے جتنے روپ ہیں نا، ہر روپ میں اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔
بیٹی کی شکل میں ہو نا تو رسول اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی ہوتی وہ گھر ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے یوں فضا میں 2 انگلیاں بلند کر کے فرمایا اللہ جس کو بیٹی عطا کرے اللہ کی رضا کے لیے خوش ہو کے بیٹی کی پرورش کرے، اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے اللہ کی رضا کے لیے ان کو پالے، فرمایا وہ بیٹیوں کو پالنے والا اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھے۔ اگلی حدیث سنیے، فرمایا البنات و حسنات، ان بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں حسنات ہیں۔ فرمایا نعمت کا سوال ہونا ہے، حسنات پہ جزا ملنی ہے۔ بیوی کی شکل میں ہو عورت، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، آدھے دین کی محافظ بن جاتی ہے۔ اور ماں کی شکل میں ہو تو جنت اولاد کی ماں کے قدموں میں رب بن جاتی ہے۔ عورت اپنے پردے کی حفاظت کریں، مومنین یقین کریں۔ آج حالات یہ ہو رہے ہیں، شہروں میں اگر جائیں اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ملک میں جی رہے ہیں یا کسی یورپی اور یہودی اور عیسائی ملک میں جی رہے ہیں۔ بے پردہ عورتیں، مردوں کا لباس پورا ہوتا جا رہا ہے، عورتوں کا مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ سر پہ دوپٹہ لینا اب حرام سمجھتی ہیں عورتیں۔ آپ یونیورسٹیوں اسکولوں میں کیا ماحول ہو گیا، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں حالات دیکھیں کیا ہو۔ برہنہ جسم اور لباس ایسا آ گیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام توجہ فرما رہے تھے، امام اپنے مہدی بیٹے کا ذکر کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آقا آپ کے بیٹے مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو امام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ اس میں ایک علامت امام نے یہ بیان فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ عورتوں نے لباس پہنا ہوا ہے بدن پھر بھی ننگا ہے تو سمجھ لینا ہمارے قائم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ اچھا اس وقت لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئی بات، حیران ہو کے پوچھا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عورتوں نے لباس پہنا ہے بدن پھر بھی ننگا ہے۔ آج بولو ایسے لباس ہیں یا نہیں؟ بدن نما لباس، اب ان لباس کو بھی لباس کی ضرورت ہے۔ اور میری ماں بہنوں، تمہاری عزت نموز، تمہاری قدر و قیمت، تمہاری منزلت تمہارا حجاب ہے، تمہارا پردہ ہے۔ اور یاد رکھیے آپ جو مرد بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف عورت کے لیے پردہ نہیں مرد کے لیے بھی پردہ ہے۔ پہلا پردہ جو رب نے قرآن میں مرد عورت دونوں کے لیے بیان فرمایا وہ نظر کا پردہ ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرا محبوب مردوں سے کہہ دو مومن مردوں سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نگاہ ہی تو ہوتی ہے جو شیطان کا ایک زہریلا تیر ہوتا ہے۔ یہ نظر کا پردہ پہلے اللہ نے مرد مومنوں سے کہا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، کسی غیر محرم کو مت دیکھو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں بند کر کے رکھیں اور کسی غیر کو نہ دیکھیں۔ جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا حدیث پڑھنے لگا ہوں، آقا نے بھری محفل میں سوال کیا تھا ایو شین خیر للمرأة، بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کسی صحابی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، نبی کریم نے کسی جواب کو پسند نہ فرمایا۔ یہ سوال چلتے چلتے سیدہ طاہرہ تک پہنچا۔ جناب سیدہ طاہرہ نے عرض کی بابا جان اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ فرمایا کہو فاطمہ بیٹی۔ بی بی پاک نے عرض کی بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس عورت کو نہ دیکھے۔ جب سیدہ طاہرہ نے یہ جواب دیا نبی کریم کو یہ جواب اتنا پسند آیا، خوش ہو کے فرمایا ایسا جواب صرف میری بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے، اور فاطمہ کیوں نہ دے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ توجہ ہوگی حضرات گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ تو عورت حیا، میرے عزیز کاظمی صاحب تشریف لے آئے، اللہ انہیں سلامتی عطا کرے۔ کیا فرمایا مولا امیر المومنین نے؟ حیا اچھا ہے ہر کسی کے لیے، لیکن عورت اگر با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ اگلی بات
فرمایا التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن، توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ اور الحمدللہ اس مجلس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے دل کی خوشی کی بات ہے کہ اس مجلس میں الحمدللہ جوان نوجوان مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ سامعین گرامی، رسول اللہ فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جوان وہ ہے جو جوانی میں توبہ کر۔ اللہ جانتا ہے دنیا میں نا ہر کام کا لطف جوانی میں ہے، ہر کام کا مزہ جوانی میں ہے یا نہیں؟ کھانے پینے کا شوق لوگ جوان لوگ شوق کرتے ہیں، سیر و تفریح کا شوق بھی جوان کرتے ہیں، اچھا لباس اچھا پہننے کی تمنا بھی جوانی میں ہوتی ہے، سیر سپاٹے کی، سیر و تفریح کی، کھانے پینے کی۔ یاد رکھو عبادت کا لطف بھی جوانی میں ہے اور توبہ کا لطف بھی جوانی میں ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، رحمت حق بہانمی جویت بہانمی جویت۔ بس میں اس سے اب زیادہ نہیں، زندگی باقی ملاقات باقی۔ اللہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کے اس موعظہ پر، اس واعظ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔